أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ نور کی آیات چل رہی ہیں۔ پچھلے جو درس ہوا تھا اس سے پچھلے اتوار کو حالات ہڑتال تھی، اس سے پچھلے اتوار کو 12 ربیع الاول کے جلسے جلوس تھے، اس وجہ سے 2-3 اتوار حاضری نہ ہو سکی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو پچھلے درس میں بات آئی تھی وہ یہ تھی، اس سے پہلے والے درس میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال بیان فرمائی کہ اللہ کا نور ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی نور نہیں ہے۔ اس کو ایک تمثیل، ایک مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ جو ہے وہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چراغ ہو اور وہ ایک تاق میں رکھا ہوا ہو، اور وہ تاق جو ہے وہ چراغ ایک شیشے میں ہو، اور وہ شیشہ بھی اس طرح دمک رہا ہو، چمک رہا ہو جیسے چمکتا ہوا ایک موتی ہوتا ہے۔ اس کے اندر تیل بھی زیتون کا ڈلا ہوا ہو جس کی وجہ سے آگ بہت روشن ہوتی ہے، رکاوٹ اس کے نور کے پھیلنے میں کوئی نہ ہو، تو فرمایا کہ اندازہ کرو کہ وہ نور کہاں تک جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا تھا کہ اللہ کی جو مسجدیں ہوتی ہیں، اللہ کے جو گھر ہوتے ہیں، ان میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند بناؤ، اس میں اللہ کا ذکر کرو صبح شام۔ یہ پچھلے درس کی آیات تھی۔ یہاں آج جو آیات آ رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ جو اللہ کے نیک بند اہل ہدایت کا حال بیان فرماتے ہیں کہ اہل ہدایت کا یہ حال ہے کہ یہ اہل ہدایت اللہ کے جب حکم پورا کر لاتے ہیں، اور جب اللہ کا حکم پورا کرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ کا حکم پورا کرنے سے ان کو کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی۔ کوئی بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی آ جائے وہ اللہ کے فرض کے درمیان حائل ہوتی نہیں۔ اور فرمایا کہ یہ اہل ہدایت لوگ جو ہوتے ہیں ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی چیز، بازار، دکانیں، کاروبار، تجارت، یہ اللہ کے حکم سے غفلت میں ڈالنے والی نہیں ہوتی، یہ اہل ہدایت ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ رجال، یہ وہ لوگ ہیں لا تلہیہم، ان کو غافل نہیں کرتی کوئی تجارت،
ولا بیع، اور نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، واقام الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے کوئی رکاوٹ ان کو پیش نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس دولت بھی ہوتی ہے، کسی کے پاس بڑے سے بڑا عہدہ ہوتا ہے، کسی کے پاس بڑے سے بڑا منصب ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے احکامات ہوتے ہیں ان کو وہ ہر حال میں پورا کر کے دم لیتے ہیں۔ تجارت اگر لمبی چوڑی ہے تو وہ اللہ کے حکموں سے غافل نہیں ہوں گے، خرید و فروخت کر رہے ہوں، بازاروں میں ہوں، اللہ کے حکموں سے غافل نہیں ہوں گے، نہ نماز قائم کرنے سے غافل ہوں گے، نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل ہوں گے، کوئی چیز ان کو غفلت میں نہیں ڈالتی۔ یہ اہل ہدایت کا حال ہوتا ہے۔ وہ اہل ہدایت وہ لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرماتے ہیں کہ ہر حال میں وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں۔ ان کے پاس دولت ہو، ان کے پاس عہدہ ہو، ان کے پاس عزت ہو، شہرت ہو، لیکن اللہ کے حکم جو ہے وہ تو ہے۔ نماز کا وقت ہوگا تو پھر وہ اس کو پورا کریں گے، نماز پڑھیں گے، قضا نہیں ہونے دیں گے نماز کو۔ روزوں کا مرحلہ ہوگا تو یہ روزوں کو پورا کریں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا مرحلہ ہوگا تو یہ زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ کوئی چیز ان کے راستے میں حائل نہیں ہوتی۔ اور یہ ان لوگوں کا حال بھی ہے، یہ ان لوگوں کا حال بھی ہے جو لوگ ہر وقت اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اپنے آپ پر غور کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت بازار والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے صاحبزادے حضرت سالم رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک روز حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بازار سے گزرے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ لوگوں کو دیکھا کہ دکانیں بند کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، تو فرمایا کہ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کا یہ ارشاد ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو غفلت میں نہیں ڈالتی کوئی تجارت اور نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کے ذکر سے کوئی چیز ان کو غفلت میں ڈالنے والی نہیں ہے۔ عہد رسالت میں دو صحابہ کرام تھے، ایک تجارت کرتے تھے اور دوسرا صنعت و حرفت کوئی چیز بناتے تھے، لوہار کا کام کرتے تھے، تلواریں بنا کر بیچتے تھے۔ جو صحابی تجارت کرتے تھے ان کا عالم یہ تھا کہ اگر سودا تولنے کے وقت اذان کی آواز کان میں پڑ جاتی تو وہی ترازو کو پٹک کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ دوسرے بزرگ کا یہ عالم تھا کہ اگر ہم گرم لوہے پر ہتھوڑے کی ضرب لگا رہے ہوتے تھے اور اذان کی آواز آتی تھی تو ہتھوڑا اگر اٹھا ہوا بھی ہے تو اس کو پیچھے پھینک کر آگے نماز کے لیے چل دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر قرطبی میں یہ آیت ان دو صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو اتنے اہتمام کرتے تھے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا کہ ادھر کان میں اذان کی آواز پڑی اور ادھر یہ مسجد کے لیے روانہ ہوئے، نماز کے لیے روانہ ہوئے، نہ گاہک کی پرواہ کی، نہ یہ دیکھا کہ کوئی فائدہ ہوگا نہ کوئی نقصان ہوگا، اور بس روانہ ہو گئے۔ یہ کیفیت اللہ تعالی ہم سب کے عطا فرما دے، ہماری بھی عطا فرما دے، ہم سب کے عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے، یہ بڑی توجہ طلب آیت، یوں تو ہر آیت نہایت توجہ طلب ہے، لیکن یہ اس لیے بھی ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات اپنے دنیا کے چکروں میں لگ کر، اپنے دنیا کے کاموں میں لگ کر اللہ کے حکموں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی چیز کو نہ دے کر امتحان کرتا ہے۔ ایک آدمی سے رزق چھین لیا، دیکھا اس کے امتحان، کسی کو اللہ نے صحت چھین لی، بیمار ہو گیا، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ کسی کے پاس دولت چھین لی، کسی سے صحت چھین لی، کسی سے خوشیاں لے لی وقتی طور پر، یہ امتحان ہوتا ہے۔
کبھی اللہ کی طرف سے یہ امتحان ہوتا ہے، یہ چیزیں دے کر عزت زیادہ دے دی، اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس زیادہ عزت میں یہ بندہ کس حال میں ہوتا ہے، اس سے یہ عزت ہضم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ کسی کو دولت زیادہ دے دی، دیکھا کہ اس دولت کی زیادتی میں دیکھو یہ کیا کام کرتا ہے۔ کسی کو صحت بہت زیادہ دے دی، حسن و جمال اور صحت اچھی دے دی، تو دیکھا کہ یہ اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ کبھی چیزیں چھین کر اور کبھی چیزیں زیادہ دے کر اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اہل ہدایت ہیں وہ لوگ جو کسی حال میں اللہ کے حکم سے غافل ہوتے نہیں ہیں۔ عزت ہو، شہرت ہو، مال ہو، دولت ہو، منصب ہو، ہر حال میں وہ اپنے آپے سے باہر نہیں ہوتے، وہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھو جس کسی انسان کو دولت زیادہ مل جاتی ہے، وہ کوئی تکبر میں مبتلا ہو گیا، کوئی فضول خرچے میں مبتلا ہو گیا، کوئی دکھاوے میں مبتلا ہو گیا، کسی کو عہدہ بڑا مل گیا، زیادہ بڑا عہدیدار بن گیا، تو اب وہ لوگوں پر ظلم ڈھالنے لگا۔ اب اس کو پرواہ نہیں ہے کہ کون اس کے ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، کون نہیں پس رہا ہے۔ فرمایا کہ اہل ہدایت ایسے نہیں ہوتے، ہر حال میں اللہ کی فکر کرتے ہیں، اور یقین جانیے اللہ تعالیٰ جس انسان کو اس کی توفیق عطا فرما دے کہ وہ اللہ کے حکموں سے غافل نہ ہو، اس دولت کے معاملے میں، اس منصب کے معاملے میں، اللہ کی نعمتوں کے درمیان، وہی انسان خوش نصیب ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے دو صحابہ کرام کا بیان فرمایا، ایک تجارت کرتے تھے، کسی اذان ہوئی وہی مال چھوڑ کر چلے گئے مسجد کی طرف، اور ایک پیشہ اختیار کرتے تھے صنعت و حرفت کا، وہ اپنے لوہار کا لوہا اٹھا ہوا ہوتا تھا، ہتھوڑا اٹھا ہوا ہوتا تھا، اس کو چھوڑ کر وہ مسجد روانہ ہو جایا کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیے وہ لوگ جو پرواہ نہیں کرتے اس بات کی کہ نماز کے وقت میں گاہک ہے یا نہیں ہے، وہ بس مسجد بند کر کے، دکان بند کر کے مسجد روانہ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے مال و دولت میں کسی سے پیچھے نہیں رہتے، وہ دیکھ لیجئے بہت سارے دکانداروں کے باہر لکھا ہوگا کہ نماز کے لیے دکان بند ہے۔ دکاندار گاہک کو کوئی چیز چاہیے ہوگی تو کھڑا ہو کے باہر انتظار کرے گا۔ اللہ کو جس کو رزق پہنچانا ہے اللہ تو اس کو رزق پہنچائے گا۔ اللہ غیور ہے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ غیور۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بے آسرا نہیں چھوڑتے، لاوارث نہیں چھوڑتے جو اللہ کے حکموں کو پورا کر رہا ہو۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں سعودی عرب میں یہ قانون ہے کہ نماز کے وقت میں پورا بازار بند ہو جاتا ہے، ہوٹل ہوں گے کھانے کے وہ بند ہو جائیں گے، دکانیں ہیں وہ بند ہو جائیں گی، اور حکومت کی بڑی سختی ہے اس معاملے میں، بالکل ایک دم سب چیزیں بند۔ اب اصول کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، تجارت کے اصول کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بالکل ایک غلط بات ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی تجارت بہرحال ہم سے بہت اچھی ہے، مالی طور پر ہم سے بہرحال بہت زیادہ آگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ایک راستہ بند کرتے تو 10 راستے اللہ کھولنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین پر عمل کرنے والوں کو کبھی بے آسرا نہیں چھوڑا کرتے۔ اس لیے آج اگر کوئی دکاندار یہ چاہے کہ میں نماز کے وقت میں دکان بند کروں گا تو وہ کر کے دیکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کمی کرنے والے نہیں ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا، صرف ایک بہکاوا ہے، شیطان کا ایک ڈراوا ہے کہ گاہک چلا جائے گا اور مال کا نقصان ہو جائے گا۔ کوئی مال کا نقصان نہیں ہوتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف نظر آتی ہیں، شیطان ان کو دکھاتا ہے، حقیقت میں ان کا وجود نہیں ہوتا۔ یہی حال بیان فرمایا۔ آج آپ دیکھیے لوگ جب نمازیں نہیں پڑھتے اس کے 100 بہانے تراشتے ہیں، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اور جو نمازیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھو کہ آپ کو کیا مسئلہ پیش آیا، ان کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے آپ۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ انسان اندر سے مضبوط ہے اور یہ عہد کر کے بیٹھا ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کے خلاف کرنا نہیں ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام میں نہیں کروں گا، اللہ کے حکم کو پورا کروں گا، نماز کا حکم ہے اس کو پورا کروں گا، روزے کا حکم ہے اس کو پورا کروں گا، اور زکوٰۃ دینے کا حکم ہے اس کو پورا کروں گا۔
انسان یہ ارادہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ انسان کا وہ کام کروا دیتے ہیں۔ اور ایک انسان خود اندر سے کچا ہے، وہ خود اندر سے ڈاواڈول ہے، تو پھر اس انسان کو بھی کوئی اس کی پھر وہ نہ ہمت کرتا ہے اور نہ کوئی اس کے لیے اور عمل ہوتا ہے، وہ خود اندر سے کچا ہے۔ تو اسی کو فرماتے اللہ رب العزت کہ یہ اللہ ہدایت وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکموں سے کسی حال میں غافل نہیں ہوتے، بیماری ہو کچھ ہو وہ اپنے اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور یہ اہل ہدایت باوجود یہ کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرتے رہتے ہیں، اس کے باوجود یہ اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے کہ بھائی چلو اپنے آپ کو بڑا 30 مار خان سمجھنے لگے کہ چلو بھائی ہم نے نمازیں پڑھ لی، ہم نے روزے رکھ لیے، چلو جی ہم تو بہت نیک آدمی ہو گئے۔ نہیں، ان کا یہ عالم نہیں ہوتا، پھر بھی یہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یخافون، یہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں یومن، اس دن سے تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن انسان کی آنکھیں اور دل الٹ کر رہ جائیں گے، اس دن سے پھر بھی ڈرتے ہیں۔ نمازیں پڑھ لی لیکن ڈر ہے کہ میں نے نماز صحیح نہیں پڑھی، روزہ رکھ لیا پھر بھی ڈر ہے کہ نہیں میں نے روزہ صحیح طرح نہیں رکھا، زکاتیں دے دی پھر بھی ڈر ہے کہ پتہ نہیں میں نے کس طرح زکات ادا کی۔ یہ مومن کی شان ہے، اہل ایمان کی شان ہے کہ اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کر کے بیٹھتے، ڈرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ میری محنت تھی، یہ میری کوشش تھی، میں نے کر تو لی، پتہ نہیں آپ کی بارگاہ میں قبول ہوگی نہیں ہوگی، پھر بھی ڈرتے ہیں کہ یا اللہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہوگا کیا۔ ایک انسان، فرمایا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انسان کے 3 طرح کے احوال ہوتے ہیں۔ ایک وہ انسان ہوتا ہے جو صرف اور صرف اپنے عمل پر بھروسہ کرتا ہے، کہتے میں نے نماز پڑھ لی، میں نے زکات دے دی، میں نے یہ کر دیا اور میں نے وہ کر دیا، اللہ پر بھروسہ نہیں، اپنے عمل پر بھروسہ ہے۔ فرمایا کہ یہ انسان بھی غلط ہے، یہ انسان بھی غلط ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو کہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، عمل کچھ نہیں کرتا، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ کوئی فرائض پورے کرتا ہے، لیکن بس اللہ پر بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ کرے گا، یہ بھی غلط ہے۔ جو عمل پر بھروسہ کر رہا ہے اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا وہ بھی غلط، جو صرف اللہ پر بھروسہ کرتا کوئی عمل نہیں کر کے دیتا یہ بھی غلط۔ فرمایا کہ طریقہ صحیح یہ ہے کہ ایک انسان وہ ہے جو کہ اپنا کرنے کا کام پورا کرے اور بھروسہ پھر اللہ پر کرے کہ اللہ قبول کرنے والے ہیں، یہ میری کوشش یہ تھی جو میں نے کر لی۔ ایک انسان کے بس میں کیا ہے آپ مجھے بتائیے، جس ماحول میں میں اور آپ رہتے ہیں ہمارے بس میں یہی ہے کہ نماز کا وقت ہوا، پاک صاف کپڑے پہن کر حالت میں اور وضو کر کر مسجد میں آ کر بیٹھ گئے، نماز میں شامل ہو گئے، جتنا بس میں ہمارے تھا اتنا اپنے بس میں ہم نے اپنی نمازیں پڑھ لی، اپنے بس میں زکات ادا کرنی تھی زکات دے دی، اس سے زیادہ تو ہمارے بس میں نہیں۔ نماز میں وہ کیفیت کا پیدا ہونا جو اولیاء کرام کا ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارے بس میں نہیں۔ ایک انسان یہ سوچے کہ میری زکات میں دیتا ہوں، میرے اندر اخلاص کی وہ کیفیت ہو جو ہم صحابہ کرام کی پڑھتے ہیں، وہ میرے بس میں نہیں۔ میرے بس میں تو یہی تھا کہ میں مسجد میں آ جاؤں، نماز میں شامل ہو جاؤں، جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کر لیا بس۔ تو فرماتے بھائی تمہارے کرنے کا کام ہے، کرو تو صحیح، اپنا کرنے کا کام تو کرو، یہ مت سوچو کہ بھائی میں نے ایسا نہیں کیا اور میں نے ویسا نہیں کیا، جو کر سکتے ہو کرو، پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، وہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب اللہ سے مانگنے کا وقت آئے نا، جب اللہ سے مانگنے کا وقت آئے تو تم یہ سوچو کہ تم بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگ رہے ہو، مالک الملک سے مانگ رہے ہو، قادر مطلق سے مانگ رہے ہو، خالق کائنات سے مانگ رہے ہو، رب ذوالجلال سے مانگ رہے ہو۔ اپنی حالت کو چھوڑ دو، تم کیا ہو اور میں کیا، ہماری کوئی حیثیت نہیں، اس کے آگے کیا حیثیت، کسی کی کوئی حیثیت۔
فرماتے بڑی سے اب اس کی ذات کو سامنے رکھ کر مانگو، بڑی سے بڑی چیز مانگو، بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگ رہے ہو، مالک الملک سے مانگ رہے ہو۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ جب اپنا کرنے کا کام تو یہی ہے نا، مانگو، جب ہاتھ اٹھاؤ تو مانگو، اپنے رب سے مانگو، یہی اپنے بس کی بات ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کوئی چیز دے دے، جو بھی اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہمارے لیے کہ بھئی اس نے یہ مانگا تھا اب ہم یہ دیں گے اس کو، اور جو اللہ نے اپنے فضل سے دے دیا، زیادہ دیا، تھوڑا دیا، درمیانہ دیا، جیسا دیا، اس پر راضی ہو جاؤ۔ مانگو اس کی شان کے حساب سے، اللہ کی شان کے حساب سے، اپنی حیثیت کو چھوڑو، اس کی شان کے حساب سے مانگو، جو وہ عطا کر دے اپنے فضل سے اس پر راضی ہو جاؤ۔ یہی فرمایا کرتے تھے کہ یہی چیز ہے تسلیم و رضا۔ تسلیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، جو اس نے دے دیا اس پر راضی ہو جاؤ، فیصلہ اسی کا ہے، فیصلہ، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، ایک حکیم کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ علاج کرواتے ہیں نا، آپ کے بس میں یہی ہے کہ علاج کروائیں، جو آپ کے بس میں تھا وہ آپ نے کیا، ایک ڈاکٹر کے پاس نہیں، دو ڈاکٹر کے پاس نہیں، تین حکیم طبیب سب کے پاس ہو گئے، اپنا بس کا کام کیا تھا کہ گولی کھا لی، دوا کھا لی، اپنے بس میں تو یہی تھا نا۔ لیکن شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ شفا تو وہ شافی، شفا دینے والا ذات اللہ کی ہے، وہ اللہ ایک دوا سے ایک انسان کو فائدہ دیتا ہے، اسی دوا سے ایک انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی چیز اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی کامل نہیں، کامل ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنے عمل پر مطمئن ہو کر بیٹھتے نہیں ہیں، یہی مومن کی شان ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب بھی نماز پڑھو تو یہ 3 مرتبہ یہ کہو کہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ استغفار اس بات کا کہ یا اللہ جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی ایسی نماز تو ہم پڑھ نہیں سکے۔ 3 مرتبہ کہو الحمدللہ، 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 شکر اس بات کا کہ یا اللہ نماز پڑھ تو لی، جیسی تیسی ہی ہم نے پڑھ تو لیا، آ تو گئے، سجدہ تو کر لیا، اس ہنگامے میں ہم آپ کی بارگاہ میں آئے تو صحیح، آپ نے ہمیں اتنی توفیق دے دی کہ ہم نکل کر آ تو گئے، اس پر الحمدللہ کو۔ میں نے یہ ملفوظ اپنے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے سنا، کہیں پڑھا نہیں، انہوں نے بھی اپنے کسی استاذ کی طرف سے یہ جملہ سنایا تھا، فرمایا تھا، فرماتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمانا ہے کہ جو انسان نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہے، اس بات پر کہ یا اللہ جو میرے سے کوتاہی ہو گئی اس پر میں استغفار کرتا ہوں دوران نماز، اور 3 مرتبہ اللہ الحمدللہ پڑھتا ہے اس بات پر شکر کے طور پر کہ یا اللہ میں نے نماز پڑھ لی، تو فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ اس انسان نے شیطان کی کمر توڑ دی، اس انسان نے شیطان کی کمر توڑ دی۔ کس لیے توڑ دی؟ کہ شیطان کا ایک بہانہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی تم نے کیا نماز پڑھی، بیکار ہے تمہاری نمازیں پڑھنا۔ یہ انسان کے اندر نا امیدی پیدا کی جاتی ہے کہ کیا تمہاری نماز، کیا تمہارا یہاں آنا، تمہارا اپنی نماز کو دیکھو، پیچھے اولیاء اکرام کی نمازوں کو دیکھو، تمہاری نماز کی کوئی حیثیت نہیں۔ انسان جب نا امید ہوتا ہے تو نمازیں چھوڑ دیتا، تو استغفار پڑھ کر آپ نے اس کا دروازہ بند کر دیا۔ دل میں تکبر بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی میں نے بہت اچھی نماز پڑھی، تو آپ نے کہا کہ الحمدللہ اس بات کے اوپر کہ یا اللہ یہ آپ کا کرم ہے کہ میں آ گیا، میرا تو کوئی کمال نہیں، آپ نے مجھ کو توفیق تو دی، ورنہ کتنے انسان ایسے ہیں وہ مسجد میں آتے ہی نہیں اور نماز پڑھتے بھی نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں یخافون، عمل سب کچھ کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس دن انسان کی آنکھیں الٹ کر رہ جائیں گی اور دل الٹ کر رہ جائیں گے۔ مطلب یہ کہ کبھی اپنے عمل پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنے چاہیے کہ یا اللہ میرے بس میں یہی تھا، اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے اللہ میرے بس میں یہ تھا جو میں نے کر لیا۔ اپنے بس کرنے کا کام پورا کرو،
اپنے کرنے میں کبھی کوئی کمی کوتاہی نہ کرو. یہ نہ سوچو کہ فلانا ایسا کرتا تھا میں ایسا کرتا ہوں، نہیں، تھوڑا عمل ہو لیکن کر ڈالو. بعض اوقات اللہ تعالیٰ تھوڑے سے عمل کے اوپر انسان کی مغفرت فرماتے ہیں، ان اعمال کے اوپر مغفرت فرماتے ہیں جن اعمال کے بارے میں انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ میری اس عمل پر بھی کوئی مغفرت ہوگی، لیکن وہاں مغفرت ہوتی ہے. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. فرماتے ہیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے ان کے بہتر سے بہتر کاموں کا جو کام انہوں نے کیے، اور اللہ تعالیٰ اضافہ کر دے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ زیادتی کر دے ان کو اپنے فضل سے. اور اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں من یشاء، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بغیر حساب کتاب کے. مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کو ناراض کر کے کوئی انسان یہ سوچ لے کہ بھئی مجھ کو تو رزق دینے والا میں خود ہوں، رزق کمانے والا نہیں. انسان ہو ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رزاق ہے، اللہ تو طاقت والا ہے، قدرت والا اللہ ہے، اللہ ہی رزق دے گا، اللہ کے علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا. یہ فیصلہ اللہ کا ہے کہ کس کو کتنا رزق ملے گا. اس لیے فرمایا کہ تم کیوں اللہ کو ناراض کرنے والے عمل کرتے ہو؟ کبھی کوئی رزق زیادہ لے نہیں سکتا، کوئی رزق زیادہ دے نہیں سکتا، ہر ایک کا رزق اللہ نے متعین کر دیا، تو پھر کیوں اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرتے ہو؟ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجد شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابا واللہ سریع الحساب. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو جو لوگ کافر ہیں ان کے عمل کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. واقعی ایسی بات قرآن کریم میں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ بعض اوقات انسان کی دنیا کی ساری محنت اکارت ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے. انسان کے نظریات فیل ہو جاتے ہیں، انسان کے خیالات غلط ثابت ہو جاتے ہیں، اور ان غلط خیالات کا، غلط نظریات کا پتہ بعض اوقات زمانے دراز کے بعد جا کر پتہ چلتا ہے کہ ہم جو کام کرتے تھے کفر و الحاد تھا، ہم جو کام کرتے تھے وہ گمراہی تھی، ہم جو کام کرتے تھے وہ غلط تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے جو یہ حال بیان کیا اہل ہدایت کا حال ہے. ورنہ فرمایا کہ جو لوگ کافر ہوتے ہیں ان کے اعمال کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ سراب. سراب کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ آپ اگر کسی صحرا میں جا رہے ہوں تو آپ کو دور سے بالکل ایسا لگے گا کہ پانی ہے. کبھی آپ نے اگر صحرا میں سفر کیا ہو تو آپ جا رہے ہیں اور روڈ کے اوپر اور آپ کو صحرا نظر آ رہا ہو، دور سے بالکل آپ کو ایسا لگتا ہے پانی کھڑا ہوا ہے، اور آپ بہت توجہ سے دیکھیں آپ کو پانی ہی نظر آئے گا، لیکن جب جا کر دیکھیں گے پتہ چلے گا کوئی پانی وانی کچھ نہیں تھا. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جو لوگ کافر ہوتے ہیں ان کے اعمال کی حیثیت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ سراب ہوتا. وہ اپنے عمل کو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ سامنے پانی ہے، اس پانی کے پیچھے وہ دوڑتے رہتے ہیں، اور قریب پہنچ کر پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہیں تھا. پتہ چلا کہ جتنی محنت کی تھی ساری محنت برباد ہو گئی. وہ پانی کے پیچھے نہیں دوڑے تھے بلکہ سراب کے پیچھے دوڑے تھے. فرماتے یہی حال اہل کفر کا ہوگا کہ وہ جس چیز کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ کوئی منزل نہیں ہے، وہ کوئی مقام نہیں ہے، وہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ بیکار ہے، فضول ہے. وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ سب برباد ہو چکا. قرآن کریم اسی کو فرمائے گا والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے جو اعمال ہیں کسراب، وہ سراب کی طرح ہیں، بقیعۃ، اور وہ سراب کسی جنگل میں ہو، یحسبہ الظمآن ماء، اور اس کو پیاسا انسان یہ سمجھے کہ یہ پانی ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، وہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ لم یجدہ، کہ کوئی چیز وہاں نہیں ہے، ووجد اللہ عندہ، اور پھر وہ موت کو پاتا ہے، اس کو موت ہی ملتی ہے کیونکہ پیاسا تھا، پانی سمجھ کر دوڑتا رہا، قریب پہنچ کر دیکھا کچھ بھی نہیں، اب سوائے ایڑیے رگڑ کر مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. فوفاہ حسابا، اللہ تعالیٰ اس کا حساب پورا فرما دیتے ہیں. واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. قرآن کریم میں اسی بات کو ایک اور جگہ پر یوں تعبیر فرمایا اللہ رب العزت نے، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. عجیب بات ہے.
فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کو نہ بتلائیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو اپنے عمل کے اعتبار سے بالکل خسارے میں رہ گئے؟ جب انسان بڑھاپے میں پہنچتا ہے نا تو اپنی زندگی کا تجزیہ کرتا ہے بیٹھ کر کہ میں نے دنیا میں کیا کیا، کامیاب زندگی گزاری، ناکام گزاری، اچھی حال میں گزاری، برے حال میں گزاری۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زندگی برباد کر دی، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میں نے زندگی اچھی گزاری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہل ننبئکم، کیا ہم آپ کو نہ بتلائیں کہ کون لوگ عمل کے اعتبار سے بالکل خسارے میں، نقصان میں رہ گئے؟ فرمایا کہ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی بالکل ضائع کر دی، جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی بالکل ضائع کر دی، تباہ کر دی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے رہے؟ کہ ہم کام بہت اچھے اچھے کر رہے ہیں، شاندار کام کر رہے ہیں، لیکن فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ان کی برباد ہو گئی۔ جس کو وہ اچھا کام سمجھتے تھے پتہ چلا کہ وہ تو بالکل بیکار کام، اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں اس عمل کی۔ آپ دیکھو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنے انسان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہندو ہے، وہ اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے نا، اگرچہ حق پر نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے وہ؟ کہ میرا مذہب حق ہے۔ دریا ہے ان کا جو بڑا مقدس دریا جس میں سمجھتے جمنا، اور کون سا دریا ہے ان کا، وہاں پر آپ اگر ہندوؤں کو دیکھیں تو یہ جو ریاضتیں کر رہے ہوتے ہیں سارا دن ہاتھ اٹھا کے کھڑے رہیں گے۔ گنگا، ہاں گنگا، یہ گنگا جمنا جو یہ ہاتھ اٹھا کر کھڑے رہیں گے ان کے، اور بغیر سلے ہوئے لباس پہنتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو کیوں کر رہے ہو؟ کہتے اپنے دیوتا کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ عیسائیوں کو دیکھو، کیسی کیسی شادیاں یہ نہیں کرتے ان کے مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں، تجارت یہ نہیں کرتے، تفریح یہ نہیں کرتے، دنیا سے کٹے ہوئے لوگ۔ عجیب ان کا عالم ہے۔ یہ ایک کمیونٹی ہے آمش کے نام سے، آمش، یہ یورپ میں بھی یہ لوگ ہوتے ہیں اور امریکہ میں ان کی پوری کمیونٹی ہے، بلکہ پورا ان کا ایک شہر ہے، آمش کاؤنٹی بولتے ہیں اس کو۔ میں امریکہ میں، یہ پینسلوینیا کے بالکل پینسلوینیا اسٹیٹ کے اندر یہ ان کی کمیونٹی ہے۔ میں امریکہ میں گیا ہوں ان کی کمیونٹی میں، باقاعدہ بڑے طریقے سے جانا پڑتا ہے ان کے پاس، یہ لوگ آنے نہیں دیتے اپنی کمیونٹی میں کسی کو، تو بیچ میں کچھ لوگوں کو ڈال کر ان سے وقت لے کر ان کی کمیونٹی کو دیکھنے کے لیے میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ گیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں اب بھی ایسے رجعت پسند اور دقیانوس موجود ہیں، وہ بھی امریکہ جیسے ملک کے اندر۔ آج ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے نا کہ جو علماء اور دیندار لوگ یہ رجعت پسند ہیں، اصل رجعت پسند تو ہے امریکہ کے اندر۔ اس ترقی یافتہ ملک امریکہ جو سپر پاور طاقت کہلاتا ہے، اس کے اندر ان کی ایک دو گھر نہیں، پوری کمیونٹی ہے۔ یہ لوگ کوئی الیکٹرانک چیز استعمال نہیں کرتے، بجلی کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتے۔ حیرانی ہوتی ہے، گھوڑوں پہ یہ سفر کرتے ہیں، ٹانگوں پہ یہ سفر کرتے ہیں، سائیکلیں چلاتے ہیں، گاڑیاں ان کے پاس نہیں ہیں۔ گھروں میں اب بھی یہ لوگ لالٹین لگا کے بیٹھتے ہیں اور موم بتیاں لگا کے بیٹھتے ہیں، روٹین ہے، معمول ہے۔ بجلی استعمال ہی نہیں کرتے، کوئی بجلی کی چیز استعمال نہیں کرتے۔ میں نے ان کا گھر اندر سے بھی دیکھا، دن وہاں گزارا تو رات کو بھی دیکھا کہ رات کو کیسے رہتے ہیں، تو رات کو سب پوری کاؤنٹی ان کی سب موم بتیاں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں حیران ہو گیا کہ یا اللہ، اس دور کے اندر بھی ایسے رجعت پسند ابھی بھی موجود ہیں جنہوں نے یہ تہیا کیا ہوا کہ کوئی جدید چیز ہم نے استعمال ہی نہیں کرنی، اور بڑے پردے کے ساتھ اور بڑے باحیا لباس کے ساتھ، یعنی ان کے ہاں عریانی فحاشی نہیں ہوتی، بڑے اچھے طریقے سے رہتے ہیں اور دنیا کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتے ترقی کی۔ ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے گاڑی استعمال نہیں کرتے، ٹانگوں پہ آپ پھرتے ہو، گھوڑوں پہ آپ پھرتے ہو، کھیتی باڑی کریں گے تو اس میں پہیے بھی نہیں استعمال کرتے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک مذہبی عقیدہ ہے۔ انہوں نے اپنے ایک اس کا نام بھی لکھا، ایک میں نے تو بلکہ البلاغ میں اس کا پورا مضمون بھی لکھا تھا اس کے اوپر، جب وہاں سے میں واپس آیا تھا، انہی کے اوپر۔
تو میں نے کہا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جتنی جدید چیزیں ہیں یہ استعمال کرنا سے انسان کافر ہو جاتا، اور ہم جو ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، ہمارا مذہبی عقیدہ۔ اب دیکھیے ایک ایسے عقیدے کے پیچھے لگ گئے جس کا کوئی حاصل وصول نہیں، اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ بڑا اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ کیا اس کا ثواب سے تعلق ہے؟ قرآن پاک اسی کو کہتا ہے کہ ہم آپ کو نہ بتلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کون انسان عمل کے اعتبار سے خسارے میں رہ گیا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ضائع کر دیا اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ کام بڑے اچھے کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھو کہ مذہبی معاملے میں، مذہب کے نام پر آج آپ دیکھیں لوگ کتنے خرافات میں مبتلا ہیں کہ نہیں ہے؟ محرم میں دیکھیے کیا ہوتا ہے، ربیع الاول میں دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں عام زندگیوں میں دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علم سے دوری۔ وجہ کیا ہے؟ بزرگوں کے طریقے سے دوری۔ یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، کب جا کر پیدا ہوتی ہیں؟ کہ انسان کسی اللہ والے، کسی نیک آدمی، کسی بزرگ کے متعمل کے مشورے کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ انسان گمراہ نہیں ہوتا۔ جب تک ہمارے حضرت مفتی بابا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کسی انسان کا کوئی بڑا نہیں ہوتا اس کا بڑا پھر شیطان ہوتا ہے۔ یہ خرابیاں وہاں سے پیدا ہوتی ہیں کہ انسان ایسے راستے کو، ایسے عمل کو اچھا سمجھ بیٹھتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا کہ در حقیقت یہ اہل کفر کا عمل ہے کہ وہ سمجھتے تھے ہم اچھے کام کر رہے ہیں، حقیقت میں کوئی اچھا کام نہیں۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتے او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج، کہ اہل کفر کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کے عمل کی مثال ایسی ہے کظلمات، جیسا اندھیرا ہو فی بحر، دریا اور سمندر میں۔ سمندر کا اندھیرا سب سے بڑا سمندر، سب سے زبردست اندھیرا ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو یوں بیان فرمایا کہ کفر کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی سمندر ہو، اس سمندر کے اندر لہریں چڑھی آ رہی ہیں، او کظلمات فی بحر اللجی، کہ جیسا کوئی اندھیرا ہو گہرے دریا میں، یغشاہ موج من فوقہ موج، ایک تو سمندر، اس سمندر کے اندر پھر گہرا سمندر، اس کے اندر پھر اندھیرا، اندھیرے کے اوپر پھر ایک موج، موج کے اوپر پھر دوسری موج۔ تو فرمایا کہ بتاؤ اندھیرے کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا کہ اندھیرے کا کیا حال ہوگا؟ اور پھر فرمایا کہ موج، اس کے اوپر پھر دوسری موج، اس کے اوپر پھر بادل، ظلمات بعضها فوق بعض، تہ بتہ اندھیرا، ظلمتیں، اذا اخرج یدہ لم یقد یراہا، اگر ہاتھ نکالو تو ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، اتنا اندھیرا۔ تو فرمایا کہ کفر کی مثال ایسے اندھیرے کی ہے کہ کافر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا یہ عمل، یہ در حقیقت ایسا اندھیرا ہے، ایسی ظلمت ہے جیسے سمندر کا اندھیرا، سمندر بھی گہرا سمندر، اس گہرے سمندر میں موجیں، موج کے اوپر پھر ایک اور موج، موجوں کے اوپر پھر بادل۔ تو فرمایا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، ایسا اندھیرا۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، فرماتے ہی اگر اللہ نے کسی کو اپنا نور عطا نہ فرمایا تو اس کے لیے نور کا کوئی راستہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان در حقیقت چلتا ہی اللہ کے دے ہوئے نور سے ہے، انسان چلتا ہی در حقیقت اللہ کی دی ہوئی روشنی سے ہے۔ وہ اللہ کی روشنی جس انسان کو نصیب ہوتی ہے وہی انسان در حقیقت آگے وہ بڑھتا ہے، باقی اس کے علاوہ در حقیقت وہ کفر ہی کفر ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم علم کو اٹھا لیں گے، ان اللہ ينتزع علما انتزاعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قرب قیامت میں علم کو اٹھا لیں گے، لیکن فرمایا کہ علم کو ہم اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ کتابوں کو اٹھا لیں گے، کتابیں تو اپنی جگہ پر رہیں گی، لیکن فرمایا کہ ہم علماء کو اٹھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس کو اٹھا لیں گے؟ علماء کو۔ میں مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں۔
تو کوئی قرآن اور حدیث کی تشریح کرنے والا بچے گا نہیں، صحیح طریق تشریح جو کر دے سنت کے مطابق احادیث کی روشنی میں، وہ بچے گا نہیں۔ فرمایا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر جو جہلا ہوں گے، جاہل ہوں گے بڑے بڑے، ان لوگوں کو لوگ اپنا سردار بنا لیں گے۔ جہلا کو لوگ کیا بنا لیں گے؟ اپنا سردار بنا لیں گے، اور پھر وہ جہلا ان کو سردار بن کر، بڑا بن کر وہ دین کی تشریحات کیا کریں گے، لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے ان کو مسئلے بتائیں گے، فَصَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ علماء تو اٹھ رہے ہیں، علماء تو جا رہے ہیں، اب یہ ڈھونڈنے والے کا کام ہے کہ صحیح عالم کو ڈھونڈے۔ آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم کس عالم کو ڈھونڈیں؟ بات یہ ہے کہ دیکھو ہمارے اندر تڑپ صحیح نہیں ہوتی، ہمارے اندر تلاش صحیح نہیں ہوتی۔ آج ایک آدمی کو اگر اپنا کوئی آپریشن کروانا ہو تو وہ اچھے ڈاکٹر کو ڈھونڈتا ہے نا، کتنی محنت کرتا ہے، دنیا جہاں سے معلومات کرتا ہے کہ کون سا اچھا ڈاکٹر ہے جو اچھا آپریشن کرتا ہے، کس کی تعلیم کیا ہے، کس کا تجربہ کیسا ہے، کہاں سے پڑھ کر آیا، ساری اس کی تحقیق کرے گا، چاہے اس کو ہفتوں لگ جائے لیکن کرے گا، اپنا دل مطمئن کرے گا، اس کے کیسز سنے گا کہ ہاں کتنے کیس کیے، کتنے کامیاب ہیں، کتنے نہیں ہیں، پھر کہیں جا کر اپنا جسم اس کے حوالے کرتا ہے کہ اچھا جی میرے جسم کو آپریشن کر دیں آپ، مجھے آپریٹ کر دیں آپ۔ یہاں معاملہ دین کا ہے۔ جب انسان دین کی رہنمائی لینے کے لیے کسی کے پاس آتا ہے تو ہمارے ہاں کوئی تحقیق نہیں کرتے، گمراہی یہاں سے پھیلتی ہے۔ ایک دیکھا کہ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، چلو جو اس سے مسئلہ بھی پوچھ لے، اس کو اپنا رہنما بھی بنا لیے۔ نہ یہ دیکھا کہ کیا تعلیم ہے، نہ یہ دیکھا کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، نہ یہ دیکھا کہ کہاں سے آیا، کیا ہوا۔ نتیجہ یہ کہ جب ایسے لوگ جب سربراہ بنتے ہیں، بڑے بنتے ہیں، سردار بنتے ہیں، تو پھر وہ دنیا کو گمراہ کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ والے علماء ان سے مسئلہ پوچھ کر عمل کرنا چاہیے تاکہ اپنا دین اور ایمان سلامت رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، ہم کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، دین دنیا کی یا اللہ ہم سب کو ترقی نصیب فرما۔ یا رب کریم، یا رب ذوالجلال والاکرام، تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما۔ ہمارے جاننے والوں میں بہت سارے بیمار ہیں، دارالعلوم کراچی کے ہمارے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر نذیر احمد صاحب، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا تندرستی اور عافیت عطا فرمائے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں سید وسیم اختر صاحب، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت تندرستی اور عافیت عطا فرمائے۔ کمال وارث صاحب بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ کمال وارث صاحب کو مکمل صحت تندرستی عافیت عطا فرمائے۔